السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم طالبات، صحیح البخاری کتاب بدء الوحی سے آج ہمارا سبق ہے باب سوال ہرقل عن الوحی سے۔ تو چونکہ ہماری یہ کچھ حدیث تقدیمی طور پر ہو چکی تھی اور باقی جو ہے ہم پڑھیں گے، اب شروع کریں گے۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم شام میں بغرض تجارت موجود تھے تو ہرقل نے ہم کو طلب کیا اور ہم وہاں پر پہنچے تو ہرقل کے ارد گرد بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہرقل نے ہم سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو محمد کے خاندان کے اعتبار سے زیادہ نسبی طور پر قریب ہو؟ تو حضرت ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں کہ میں زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا وقربوا اصحابہ، کہ اس کے تمام ساتھیوں کو قریب لاؤ۔ فجعلوہم عند ظہرہ ثم قال لترجمانہ قل لہم انی سائل عن هذا الرجل، تو اس نے کہا کہ اس کو آپ ہمارے قریب کرو تاکہ میں اس اور مزید سوالات کروں۔ اور اپنے ترجمانوں سے اس نے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ میں اس شخص سے پوچھنے والا ہوں اس مرد کے متعلق، یعنی اس شخص کے متعلق جس کا میں نے ابھی نام لیا، اور وہ ہے محمد۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اور اس کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اگر یہ شخص مجھ سے جھوٹ بولے گا تو اس کے ساتھیوں کو لازمی ہے کہ وہ اس کی تکذیب بیان کریں اور اس کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذِبْتُ عَنْهُ۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو قسم بخدا، اس قول کے اندر فرماتے ہیں حضرت ابو سفیان فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، تو قسم بخدا اگر وہ مجھے شرمندگی نہ دلاتا میرے جھوٹ بولنے پر تو میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیانی سے کام لیتا۔ ثم کان اول ما سألنی عنہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے سوال کیا، ان قالا، کہ اس نے یہ کہا، سب سے پہلا جو اس نے یہ سوال کیا ان قالا سے شروع ہے، کیف نسبہ فیکم، اس شخص کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے؟ کیونکہ ایک انسان کی حقیقت اور اصلیت اور اس کی شرف و عزت کا پتہ تبھی چلتا ہے جب اس کا نسل اعلیٰ خاندان سے ہو اور لوگ اس کو اعلیٰ طرفی کے اعتبار سے دیکھتے ہوں اور جانتے ہوں۔ تو سب سے پہلے اس نے یہی سوال کیا، کیف نسبہ، کیف نسبہ، کہ اس شخص کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، فیکم، تمہارے درمیان۔ قلت، حضرت ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان اعلیٰ نسب والا ہے۔ قال، ہرقل نے پھر سوال کیا، فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، یہ ہرقل کا دوسرا سوال ہے حضرت ابو سفیان بن حرب سے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ نسب میں تمہارے درمیان کیسا ہے، یعنی محمد تمہارے درمیان نسب میں کیسے ہیں۔ قالا، تو ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں، ہوا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان، قلتو، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ہوا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان اچھا نسب والا ہے۔ دوسرا سوال ہرقل کرتا ہے، فہل قال هذا القول منکم، یعنی تو کیا تم میں سے کوئی یہ بات کہتا ہے؟ فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا محمد سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات اور یہ دعویٰ کیا ہے؟ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ دعویٰ، یہ قول جو محمد کہتے ہیں، فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا آج سے پہلے کبھی کسی نے بھی تم میں سے یہ بات کسی نے کہی ہے؟ قلت، ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں میں نے کہا، لا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بات ہم میں سے کسی نے کہی ہو۔ قالا، دوسرا سوال کیا ہرقل نے، تیسرا کیا، فہل کان من آبائہ من ملک، فہل
کان من آبائہ من ملکن تیسرا سوال کیا فہل کان من آبائہ من ملکن، کیا اس کے آبا و اجداد میں سے پرانے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے جواب دیا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پہلے زمانے میں بادشاہ گزرا ہو۔ قال فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، اور پھر چوتھا سوال کیا ہرقل نے فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، ہرقل کہتا ہے کہ کیا اشراف الناسی بڑے بڑے لوگ اور اعلیٰ خاندان والے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، ام ضعفاؤہم، یا کمزور اور غریب لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں؟ قلت بل ضعفاؤہم، میں نے کہا نہیں، امیر اور بڑے امیر ترین اور امراء لوگ تو اتباع نہیں کرتے، بلکہ ضعفاؤہم، زیادہ تر جو اتباع کرتے ہیں وہ کمزور لوگ ہی کرتے آئے ہیں۔ قال پانچواں سوال کیا ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ جو لوگ بھی ان کی اتباع کر رہے ہیں وہ اتباع کرنے والے ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ دن بدن زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا لا بل یزیدون، نہیں بلکہ وہ کیا ہو رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ قال فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ، پھر چھٹا سوال کیا فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ، تو کیا کوئی اس کے دین سے بیزار ہو کر کوئی اس کے دین سے پھر گیا ہے؟ کیا کوئی منحرف ہوا اس شخص کے دین سے، جو دین اور جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے؟ تو کیا اتباع کرنے والوں میں سے کوئی شخص بیزار ہو کر، پریشان ہو کر، بور ہو کر کیا اس دین سے کبھی کوئی پھرا بھی ہے، کسی نے انکار بھی کیا؟ بعد ان یدخل فیہ، اس کے اس مذہب میں داخل ہونے کے بعد؟ قلت لا، میں نے کہا آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اس کی بات مانی ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور محمد رسول اللہ اس نے کہا ہو اور پھر وہ ان کے دین سے پھر گیا ہو۔ قلت، میں نے کہا لا، ایسا نہیں ہوا۔ قال ساتواں سوال کیا فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، ساتواں سوال کیا فہل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم نے کبھی اس پر پہلے بھی تہمت لگائی ہے جھوٹا ہونے کی؟ قبل ان یقول ما قال، کسی بھی بات پر جو بات اس نے آج سے پہلے کہی ہو کبھی، یعنی آج تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد ہوں اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ تو خیر بات تم جھوٹ کہتے ہو اس کی، کیا آج سے پہلے بھی کوئی بات ایسی ہے اس کی کہ جو تم نے کہا ہو کہ یہ جھوٹ تم کہہ رہے ہو، یہ جھوٹ بات ہے، یہ غلط ہے؟ فہل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم نے کبھی اس پر کوئی تہمت جھوٹ کی لگائی ہے؟ قبل ان یقول ما قال، آج کے قول، آج جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے اگر کوئی بات کہی ہو تو اس کے جھوٹ ہونے پر کیا تم نے جھوٹی تہمت لگائی ہے؟ قلت، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا، نہیں، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی نے تہمت لگائی ہو۔ قال فہل یغدر، قلت لا، اور آٹھواں سوال کیا کہ کیا وہ آپ لوگوں سے کبھی بے وفائی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، اور حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، چونکہ ہرقل سوال پر سوالات کیے جا رہا تھا، کئی سارے سوال اس نے کر ڈالے، تو ابو سفیان بن حرب ہار کر آخر میں کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، ہم ان دنوں، ہم اس سے کافی دنوں دور رہے ہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، نَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ کا معنی کیا ہے؟ ہم کافی مدت سے اس سے دور ہیں۔ لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، اور ان دنوں میں وہ کیا کرتا رہا ہے ہمیں اس کے متعلق کچھ خبر نہیں۔ قال ولم تمکنی، اور ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں، قال کا فاعل ابو سفیان بن حرب ہیں، ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں ولم تمکنی کلمۃ ادخیل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمۃ، اور میرے لیے اور کوئی اور بات کہنا مناسب نہ ہوا کہ میں کوئی اور بات کہہ سکوں۔ ولم تمکنی کلمۃ ادخیل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمۃ، میرے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ میں اپنی بات میں
کوئی اور بات ڈال سکوں یا میری بات میں کوئی اور بات آ جائے اس کلمہ کے علاوہ جو بات میں نے کہی ابھی. قال فہل قاتل تموہ. تو ہرقل ایک دوسرا سوال کرتا ہے پھر، فہل قاتل تموہ، تو کیا تم اس سے جنگ بھی کرتے ہو؟ قلت نعم. ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں میں نے کہا ہاں جنگ کرتے ہیں. قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تو تمہاری جنگ اس سے کس طرح سے ہوتی ہے؟ فکیف کان قتالکم ایاہ، اس محمد سے تمہاری جنگ کس طرح ہوتی ہے؟ قلت، میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، میں نے کہا کہ ہمارے اور اس کے درمیان جنگ ہے، ایک بازی ہے. ینال منا و ننال منہ، ینال منا و ننال منہ، کبھی ہم وہ بازی جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم سے بازی جیت لیتا ہے. قال، ہرقل کہتا ہے، دوسرا سوال کرتا ہے، ماذا یأمرکم، ماذا یأمرکم، کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ قلت، میں نے کہا یقول، وہ شخص کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور جو تمہارے آبا و اجداد کہتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دو. ویأمرنا، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ویأمرنا، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے، بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کی، سچ بولنے کی، والعفافی، پاک دامنی کی، والصلۃ، اور رشتے بنائے رکھنے کی. فقال للترجمانی، تو ہرقل کہتا ہے اپنے ترجمانوں سے، قل لہ سألتک عن نسبہ، اس شخص سے کہو، یہ سفیان بن حرب جو مجھ سے مخاطب ہے، اس سے کہو کہ میں نے جو اس سے سوالات کیے ہیں اس کے نسب کے متعلق، اور جو بھی میں نے اس سے سوالات کیے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے. تو اب یہاں سے فقال لترجمانی ہی سے ہمارا سبق انشاءاللہ کل شروع ہوگا. یہاں پر ہرقل نے جتنے سارے سوالات کیے ہیں وہ سوالات کیوں کیے، اس کی وجہ ہرقل خود بتائے گا کہ میں نے یہ جو سوال کیا کہ وہ نسب میں کیسا ہے، اور یہ جو سوال کیا کہ وہ قوم میں تمہارے درمیان کس طرح کا ہے اور وہ کیا پیغام لاتا ہے، جتنے سارے سوالات میں نے کیے ہیں، جتنے سارے سوالات اس اوپر والے سبق کے اندر گزرے ہیں، ان تمام سوالات کی وجہ خود ہرقل اپنی زبان سے بیان کرے گا. تو انشاءاللہ یہ اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.